اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه ورزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تندرست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے ایران، شہدائے کوئٹہ، شہدائے پارا چنار، شہدائے فلسطین کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے، تشریف آوری کے لیے سارے احباب مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت باشر کیجئے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت باشر کی جائے۔ دعا گو کہ خالق لم یزل علی محمد کی پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزادار بانیان کا پرخلوص و فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ میرے بھائی ڈاکٹر افتخار صاحب، اسرار صاحب، نثار صاحب اور جتنے بھی احباب ہیں مالک، ان کا ذکر محمد والے محمد کروانا اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین ذکر کی مالک تمام تر نیک دلی حاجات کو ذکر کے وسیلے سے شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے چہردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی میرے اللہ سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمان کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے کوشش کریں، ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بعد وفا ہوا، ذکر کے وسیلے سے ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جتنے لمحے بھی میں آپ کے ساتھ محور گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز بابا فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ وقت جتنا بھی ہو، اگر کسی ذاکر کو آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، کسی ذاکر کو 1 گھنٹہ دے دیں، کسی کو 2 گھنٹے دے دیں، کسی کو 3 گھنٹے دے دیں،
بابا وقت جتنا بھی ہو وہ محدود ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باولتاف شاہ جی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سانس سے لے کر آخری انسان کی آخری ہچکی تک کا بھی ہم کو وقت میسر ہو جائے تو پھر بھی سرکار مرتجز کے سموں سے اڑنے والی خاک کے فضائل ختم نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا بولیے گا بھائی. ایک طویل ترین سفر کیا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن آپ کے سہارے پہ مجھے پڑھنا ہے اور آپ سب سے دعائیں حاصل کرنی ہے. روئے زمین پر بات شروع. روئے زمین پر بابا جو پہلی مجلس منعقد ہوئی، یہ دیکھیں یہ جو مجلس عزائی یہاں پر منعقد ہو رہی ہے، نثار بھائی، ڈاکٹر صاحب، یہ سارے، اسرار بھائی، یہ سارے اس مجلس کے بانی ہیں. آپ بھی بانی ہیں، جو اس پنڈ میں رہتے ہیں سارے بانی ہوتے ہیں. توجہ نا، آپ بانی ہیں، لیکن جس مجلس کا میں بھائی ذکر کر رہا ہوں اعجاز شاہ جی، اس ذکر کا بانی خدا ہے. سبحان اللہ. تو سمجھ کے بولے ہو سلام ہے. پچھلے سردار تھوڑا سا بولیے گا. اس مجلس کا بانی کون ہے؟ لالا کون؟ خدا. ذاکر کوئی شاہین یورپ پراڈو والا نہیں. توجہ کہ سارے جا کے اس کی کھڑکی کو فوراً کھول لیں. توجہ، ذاکر کوئی شاہین یورپ نہیں. ذاکر کے القابات پڑھے جاتے ہیں نا جی. اب آپ کے سامنے مورخ خیال محمد، شہنشاہ فضائل و مصائب پڑھے جاتے ہیں نا بھائی جان. شاہین یورپ سرکار، یہ القابات استعمال کی جاتے ہیں. میں جس ذاکر کا تذکرہ کر رہا ہوں اب میں اس کے القاب پڑھنے لگا ہوں. وہ جس ذاکر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ نبی خدا ہے. بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو. وہ ہادی برحق ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور عام طور پہ نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آیا ہے. پہلا بانی سرکار بانی خدا نام کیا ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. اور کوٹ نور شاہ والو جو پہلی مجلس روئے زمین پر منعقد ہوئی جوانوں، اس مجلس کا مرشد موضوع تھا لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. پچھلے سردار تھوڑا سا ساتھ چاہیے بھائی جان آپ کا بھی. لا الہ الا اللہ. کس نے کروائی مجلس؟ اللہ نے کروائی. اللہ نے جب حضرت آدم، توجہ، حضرت آدم بابا دنیا میں آئے نا تو یہ کوٹ نور شاہ نہیں تھا. ہاں 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 یہ بابا جائے شاہ جی کا علاقہ ساتھ میں، یہ شاہانہ لوگ، یہ بھی نہیں تھا. توجہ سرکار. یہ منڈی بہاؤدین یہ بھی نہیں تھا سرکار. نہ ہمارا وہ 7 گھنٹے سفر کر کے میل سے بھی نہیں تھا، ملتان بھی نہیں تھا، کراچی بھی نہیں تھا، سپر پاور بھی نہیں تھا، یہ ایران بھی نہیں تھا، یہ امریکہ بھی نہیں تھا، یہ دبئی بھی نہیں تھا، یہ فلسطین بھی نہیں تھا، یہ نکالنے والا بھی نہیں تھا، نکلنے والے بھی نہیں تھے، مرنے والا بھی نہیں تھا، مارنے والا بھی نہیں تھا. نہ کوئی چودھری، نہ کوئی سردار، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر. بابا کوئی چودھری، کوئی نوکر، کوئی گجر، کچھ نہیں تھا. آدم کیا بن کے آئے؟ ہادی، رہبر، خلیفہ، نبی خدا. تو بھائی سوچنے کی بات یہ ہے جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا جی مجھے دیکھیں گے سرکار ہے ہی کوئی نہیں بھائی جان. تو حضرت دیکھیں مجھے نثار بھائی نے کہا، اسرار بھائی نے کہا جی مجلس پڑھنی ہے. اب میں نے وہ 700 کلومیٹر سفر کیا اور آپ کی خدمت میں روبرو پیش ہو جاؤں اور آگے مجلس ہی نہ ہو. بابا اگو مجلس ہی نہ ہوئے تو میرے نہ ان کے فون کرنے کا فائدہ، نہ اشتہار چھپانے کا فائدہ سرکار، تو نہ آپ کے یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں. بھائی جب مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا، مقصد ہے مجلس ہو تو میرے آنے کا سفر پورا ہوگا، میرا مقصد پورا ہوگا نا بھائی جان. اللہ نے حضرت آدم کو کیا بنا کے بھیجا؟ ہادی. ہادی بنا کے بھیجا. جب بھیجا تب تھا کچھ نہیں. ہائے ہائے مرشد ایک لمحہ چاہیے، مجھے پرواز کرنی ہے سرکار. جب بھیجا تو بابا تب کچھ تھا ہی نہیں. جب تھا کچھ نہیں تو میں مجلس کس کو سناؤں؟ آدم ہدایت کسے کرے سرکار؟ توجہ، اللہ نے کوئی چیز بھی ایسے نہیں بھیجی بغیر مقصد کے سرکار. عرصہ گزرا، اللہ کے امر سے مخلوق خدا خلق ہوئی. توجہ توجہ توجہ. مخلوق خدا نور شاہ جی
کوٹنور شاہ میں بیٹھے ہو تو بولنا چاہیے سرکار مخلوق کے خدا بابا جی مرشد خلق ہوئی، اب بکھرے ہوئے لوگ تھے بھئی، وہ کوئی بندہ وہاں پہ، کوئی بندہ وہاں پہ، کوئی بندہ وہاں پہ، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں اللہ دوا سے تھوڑا تھوڑا نیڑے آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، سرکار کہتے ہیں نا سرکار اسی طرح وہ بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت آدم نے اللہ کے حکم پر ان سب لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، میں نے بات پہنچانی ہے سرکار، جمع کیا، جمع کر کے ایک جگہ پر بٹھایا، اس مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، سرکار ایک جگہ پر بٹھایا، اس بیٹھنے کو عربی میں مجلس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ جیئے مالک زندگی دراز فرمائے، اس بیٹھنے کو عربی میں بابا کیا کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں؟ مالک آپ کو صحت عطا فرمائے، اگلے سال میں والا ہوا تو تسا اٹھ کے نعرے لاؤ، میری دعا ہے حسین کا ذاکر ہوں یا علی سرکار۔ وہ بکھرے ہوئے ایک جگہ، اس کو مجلس کہتے ہیں، بیٹھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ روئے زمین پر پہلی مجلس ہو رہی ہے، یہ جو پہلی مجلس روئے زمین پر ہوئی، اس مجلس کا بانی کون؟ بولو، میں پڑھنے نہیں آیا، اب آپ یہ کہیں کہ جی میں پڑھنے آیا ہوں، ہاں بابا آپ مسکراتے رہیں، بادشاہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ہمارا ذکر سنے اور سن کے بس ہلکا سا مسکرا دے، مولا فرماتے ہیں 6 مہینے کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر، سرکار صدا سلامت رہے۔ سرکار روئے زمین پر پہلی مجلس کس نے کروائی؟ ہاں بالکل، میں نے آپ کو کہا کہ میں پڑھنے نہیں آیا، میں آپ کو یاد کروانے آیا ہوں، کہ میں آنے کا مقصد ہے نا بھئی، اتنا بندہ سفر بھی کرے 5 6 7 8 9 گھنٹے سفر کر کے پھر بندہ پہنچے آوے تو وہ چلا جائے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہ۔ سرکار اللہ نے کروائی، ذاکر کون؟ نبی خدا ہادی برحق حضرت آدم۔ موضوع کیا ہے؟ بولو لالا میں نے دیکھی سرکار، موضوع کیا ہے؟ اگلے جملے پہ مجھے عزت علی کی قسم ہے، میرے سامنے لاکھوں کا اجتماع ہو اٹھ کے بولے تو بابا جی حق ادا نہیں ہوتا۔ میں کوٹ نور شاہ میں سادات کی نگری میں اور عزاداروں کی موجودگی میں فکرہ آپ کی امانت ہے جو آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے آپ سے دعائیں حاصل کرنا چاہ رہا ہو۔ سرکار پہلی مجلس ہوئی، بانی خدا ہے، ذاکر آدم ہے، موضوع لا الہ الا اللہ، سر اٹھاؤ۔ کائنات میں جو دوسری مجلس منعقد ہوئی وہ عام گھر میں نہیں ہوئی، صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی۔ جیو حلالیو، پچھلے سردار ہاتھ اونچے، حیدری، وہ صحن حضرت ابو طالب علیہ السلام میں ہوئی۔ اس مجلس کا بانی بھی خدا ہے، توجہ، بانی کون؟ بابا خدا، ذاکر کوئی عام ذاکر نہیں، ذاکر ہے علی کا بابا، ذاکر ہے علی کا بابا حضرت عمران علیہ السلام۔ اور دوسری مجلس کا کوٹ نور شاہ منڈی بہاؤدین والو، شاہانہ لوک والو، دوسری مجلس کا بابا جی موضوع تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میں غازی شہنشاہ کے علم پاک پہ ہاتھ رکھ کے فکرہ اگلا تلاوت کروں گا، پھر چہروں کی زیارت کروں گا۔ یہ سارے عزادار اٹھ کے بولے تو حق ادا نہیں ہوتا، مجھے دیکھیں گے ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، تمہیں حسین کا واسطہ۔ کائنات میں پہلی مجلس ہوئی، بانی خدا ہے، ذاکر آدم ہے، موضوع ہے لا الہ الا اللہ۔ کائنات میں دوسری مجلس ہوئی، عام گھر میں سرکار نہیں ہوئی، بابا جی صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی۔ اس مجلس کا بانی بھی خدا ہے، ذاکر ہے علی کا بابا حضرت عمران علیہ السلام۔ اور دوسری مجلس کا موضوع تھا محمد الرسول اللہ۔ کوٹ نور شاہ اٹھ کے بولے تو سرکار حق ادا نہیں ہوتا۔ کائنات میں جو تیسرا اجتماع منعقد ہوا وہ عام جگہ پر نہیں ہوا، وہ میدان خم غدیر میں ہوا، جس کا بانی لا الہ الا اللہ، ذاکر محمد الرسول اللہ، اور موضوع ہے علی انواری۔ جیو بسم اللہ کریں، سبحان اللہ، مالک زندگی دراز فرمائے، عزاداری قبول ہو، ذکر نصیب ہو۔ توجہ ہے نا، موضوع کیا ہے؟
دیکھیں ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ طلسم الہی ہے، وہ نور خدا ہے، وہ راز خدا ہے۔ پہلے تو ولایت علی بزرگوں ہر دل میں آتی نہیں، ہر بندے کے نصیب کی، بسم اللہ، ہر بندے کے نصیب کی حکم کریں، مجھے بتائیں، پکھا چلانا ہے چلا لو، کچھ نہیں ہوتا سرکار، پہلے تو کچھ نہیں ہوتا سرکار، اتنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں ہاں میں بالکل باب شفا میں کھڑا ہوں، سائے میں کھڑا ہوں، توجہ نا سرکار، ہاں یہ جتنے بھی عزادار ہیں نا یہ حصار نادی علی میں بیٹھے ہیں، توجہ سرکار، پہلے تو ولایت علی ہر دل میں آتی نہیں، ہر بندے کے نصیب کی مقدر کی بات ہی نہیں، اور جب یہ طلسم الہی بھائی جان، یہ راز خدا، یہ نور خدا، یہ نور خدا ہے ولایت علی، یہ طلسم الہی، یہ نور خدا، یہ راز خدا انسان کے روح میں، بدن میں، جسم میں، خون میں سما جائے، پھر سر کٹ جائے جاتی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو، بسم اللہ کرا۔ 4 علی ہیں، بابا جی ابھی حکم کر کے گئے ہیں سرکار، مولا رضا بادشاہ پڑھ رہے تھے، اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ایک عمل بتانا چاہ رہا ہوں سرکار، قبلہ ذوالفقار ترابی صاحب، توجہ ہے نا سرکار، کتنے علی؟ 4، پرکار مشیت نے 4 علی بنائے، 4 محمد، 2 حسن، 1 حسین، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے کارخانے میں بھی دوسرا حسین نہیں ہے، توجہ ہے نا سرکار، اب پتہ چل گیا کتنے؟ 4 علی، 4 محمد، 2 حسن، حسن مجتبی، حسن عسکری، ٹھیک ہے، 1 حسین، 1 سیدہ، 4 معصومین مکمل سرکار۔ اب 4 علی میں سے 2 علی ایسے ہیں جو رضا والے ہیں، ہائے 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 ہائے، ہاں جو پھر سننا چاہتے ہو پھر سر اٹھاؤ، وہ جو رضا والے ہیں، توجہ، لیکن اس میں ایک فرق ہے، ایک علی مرتضیٰ ہے، ایک خود علی رضا ہے۔ اچھا اس میں فرق ہے، مرضی کے عالم سے پوچھو، قبلہ تشریف فرمائے، مرضی کے علامہ صاحب سے پوچھ لینا کہ افتخار حسین یہ بات کر کے گئے کوٹ نور شاہ کی سرزمین پر، مرتضیٰ اسے کہتے ہیں جو رضا والا ہو، جو بولو رضا بابا رضا والا ہو، رضا نہیں رضا والا ہو، اور رضا اسے کہتے ہیں جو خود اس کی رضا ہو، اللہ اکبر۔ اور دیکھیں بادشاہ کا اسم مبارک مولا کیونکہ مولا علی شہنشاہ نے فرمایا کہ اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا فرمائے، ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، اس بادشاہ کا اسم مبارک، اسم اعظم کیا ہے؟ علی، علی، لقب کیا ہے؟ لطف نہ آئے تو آپ مجھے یہیں پہ ٹوکیں، یا آپ میرے بزرگ ہیں قبلہ سرکار بابا جائے شاہ جی، 3 حرف ہیں، 3 رضا میں، علی میں بھی 3 سرکار، اور رضا میں بھی 3 ہے، میں نے رضا پہ گفتگو کرنی ہے، رے زواد الف، میڈیا کا زمانہ ہے سرکار، تھوڑا سا پھر میں اشارے میں پڑھوں گا، لیکن سمجھنا آپ نے ہے، آپ پر سر چھوڑنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ، کیونکہ علی والے میرے سامنے، مجھے پتہ ہے کوئی سوچ کا مریض میرے سامنے نہیں ہے، یہ رضا کا نام علی، لقب رضا، اس میں طلسم الہی کیا ہے؟ یہ جو بادشاہ ہے نا شاہ خراسان والی مشہد، یہ لقب رضا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے، یہ رے سے رضا ہے، زواد سے ضامن ہے، الف سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے، حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بتانے کی بابا۔ اچھا دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں، دیکھیں رے زواد الف، ہم میں کہتے ہیں جی یہ اللہ کو نہیں مانتے، پتہ نہیں محدود مانتے، بھائی ہم نے تو اللہ کو محدود مانا ہی نہیں، ہم شیعہ نے علی کا عقیدہ کیا ہے؟ لا محدود ہے وہ۔ آپ کے ایمان کا پتہ ہے ہمیں کہ تم نے قرآن کے پہلے حصے میں صفحے پہ لکھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، محدود کیا نا بھائی، بابا ایک صفحے پہ اللہ کو یہ ایسے کھولتے ہیں قرآن کا،
चुम्मा ये निकाला, इधर लिखा होता है अस्माउल हुस्ना। अच्छा वो कितने होते हैं? इधर जाके ख़त्म हो जाते हैं 99, यानी अल्लाह तौहीद एक सफ़े पे। बाबा मैं गलत पढ़ रहे हैं है साईं? ख़त्म हो जाता है ना। अच्छा इन्होंने किया महदूद, हमने तो नहीं किया, शियों ने है सही। हमारा अकीदा क्या है? कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह के 99 नाम हैं, कोई कहे, हम तो नहीं कहेंगे सरकार, कोई कहे कि अल्लाह के 99 नाम। मैंने एक मैसेज पहुंचाना है, दाद मैंने बहुत ले लिया सरकार, लेते रहते हैं, लेकिन आने का कोई मैसेज मकसद है ना सरकार। अच्छा बाबा दुआ फरमाएंगे। कोई कहे कि अल्लाह के 99 नाम हैं और 100 नहीं हो सकते, मेरे भाई जब बंदा ये फ़कत सोचेगा तो यहीं पर काफिर है। ये अकीदा है हम शियों का सरकार, वो वहीं पर काफिर। अच्छा फिर चलो आगे। अगर कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह के नूरशाह बाबा जी अल्लाह के 1000 नाम हैं और इससे ज़्यादा नहीं, तो फिर काफिर। अगर कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह के 1,00,000 नाम हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो फिर काफिर। हाँ मैं ज़मानत के साथ कहने लगा हूँ, अभी पहाड़ से बड़ी दलील है इफ्तिखार हुसैनी के पास, ऐसे मैं बात कर ही नहीं रहा। अगर कोई बंदा ये है कि अल्लाह के 1 करोड़ नाम है, 1,00,000 नाम है, इससे ज़्यादा नहीं तो फिर काफिर। करोड़ नाम है, इससे ज़्यादा नहीं तो फिर काफिर। 1 अरब नाम है तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वही उसी लम्हे में काफिर है। क्यों? क्योंकि वो खुद लामहदूद है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वो खुद लामहदूद, उसके अस्माउल हुस्ना भी लामहदूद है, क्योंकि अल्लाह के आलम इम्कान में जितने भी नाम हैं, आलम इम्कान में जितने भी मुमकिन हैं, वो अल्लाह के सारे सिफाती नाम हैं। तवज्जो, मैं एक फ़िक्र अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपसे दुआ लेने के लिए। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, ये मस्जिद है, यहाँ पर तोहफ़तुल अवाम भी मौजूद होगी, और सरकार दुआए जोशन कबीर निकालो, दुआए जोशन कबीर, दुआए जोशन कबीर, उसमें अल्लाह के 1001 नाम दर्ज हैं। कितने नाम दर्ज हैं बोलो? अब ये जहन में रहे, कितने नाम दुआए जोशन कबीर में? अमल बताने लगा हूँ, और बहुत बड़ा तोहफा है आपको, गाजी की कसम सरकार आपने फैसला करना है, मुझे मौला अब्बास की कसम है सरकार। 1001 नाम दर्ज हैं मफातियुल जनान दुआए जोशन कबीर में या तोहफ़तुल अवाम। देखो ये सारी अमाल की किताबें हैं, इसमें लिखे हुए हैं कितने? 1000, लेकिन हमारा अकीदा इससे बुलंद है, वो दर्ज हैं, वो दर्ज हैं। आओ ज़रा इधर आओ मेरे साथ चलो। रे ज़ुआद और अलिफ, रे ज़ुआद अलिफ, मैंने आपको पहले कहा कि मैंने याद करवाना है सरकार। रे ज़ुआद और बाबा जी अलिफ, रे के अदद जो अमलियात जानते हैं ना वो निकालते रहते हैं सरकार। रे के अदद, या इधर सादात तशरीफ़ फरमाए वो तावीज़ वगैरह लिखते हैं, उन्हें मालूम होता है सरकार ज़्यादातर। सरकार रे के अदद हैं 200। जानते हो वो सफ़र कर के भाई तावीज़ लेने जाना है। अब ये सुनो सरकार, रे के अदद कितने बाबा? ज़िंदगी भर काम आएगा ये अमल, ये तावीज़ ज़िंदगी भर काम आने वाला है। हाँ, और कोई एतराज़ भी नहीं करेगा है सरकार। रे के अदद कितने? 200। आगे हर्फ है, हर्फ है, लफ्ज़ नहीं, हर्फ ज़ुआद। अच्छा ज़ुआद के अदद हैं 800। जमा करो कितने हो गए बाबा? 1000। और अलिफ का अदद है 1। उठ के चला जाए वो बंदा जो अभी भी नहीं पहुंचा। मुझे नहीं पता कौन कहाँ तक परवाज करे। नूर शाह जी, रे 200, ज़ुआद 800, अलिफ 1, कितने बन गए? बोलो 1001। दुआए जोशन कबीर में अल्लाह के नाम है 1001। और मौलाना साहब ने हमें कहा है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल हो तो फतुल अवाम निकालो, वहाँ से दुआए जोशन कबीर निकालो, तो कम अज़ कम 2-2.5 घंटे लगते हैं वो दुआए जोशन कबीर पढ़ने में, जो बड़ी से बड़ी मुश्किल हो। अल्लाह मुहल्ले मुश्किलात है, वो मुश्किल को दूर कर देता है। किसके सदक़े से? अल्लाह के 1001 नामों के सदक़े से, यानी दुआए जोशन कबीर
کبیر پڑھی جائے تو اللہ وہ ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ وقت کتنا چاہیے؟ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، ہر بندے کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے۔ سرکار وہ 2 گھنٹے میں مکائے، 3 گھنٹے میں ختم کرے یا 4 گھنٹے میں ختم کرے، لیکن اس کا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دعائے جوشن کبیر پڑھو۔ مجھے دیکھیں سرکار، دعائے جوشن کبیر پڑھو، مشکل حل ہو جاتی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں کسی نے آ کے سوال کیا، مولا دعائے جوشن کبیر پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، اور وقت بھی بندے کے پاس نہ ہو، مشکل بھی سر پہ ہو، دور بھی کروانی ہو، تو پھر کون سا عمل کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ کے نام 1001، رضا کے عدد 1001، وقت نہ ہو، مشکل دور کروانی ہو، اس وقت بآواز بلند رضا 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 کہتے رہو، اللہ خود مشکل دور کر دے گا۔ جیو جیو، سدا سلامت رہو، ہاتھ اونچے چاہے وری۔ بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، رضا رضا کہتے رہو۔ سرکار میں نے دسنا ہے بابا جی، سرکار رضا رضا کہتے رہو، مشکل ہائے ہائے خود دور ہو جائے گی۔ تو رابی صاحب تو چھٹی ہے، تسی سنبھالو، تسی کلے پھنسے ہو آج، نہ لالا افتخار ہے، نہ لالا نثار ہے، نہ لالا اسرار ہے، سارے توجہ ہے نا سرکار؟ رضا رضا کہتے رہو، مشکل۔ اچھا آدم نے پہلی مجلس پڑھی، دیکھو ہن تسی آکھو پھر پیچھے چلا گیا، چنگا بالا سفر کر کے آیا تو پھر پیچھے۔ آدم نے پہلی مجلس پڑھی، اچھا لوگوں کو اکٹھا کیا تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ لا الہ، پڑھو لا الہ۔ اور تیرے 8ویں تاجدار ولایت نے فرمایا لا الہ الا اللہ شرطہا۔ میں سرکار موضوع لا الہ الا اللہ شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، فرمایا جب وہ سارے مورخہ کے بیٹھے تھے قلم دوات اٹھا کے، دیکھو نا کیا معجزہ ہے کہ جنہوں نے دی نہیں تھی وہ اٹھا اٹھا کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ علی کا بیٹا کچھ بولے ہم وہ تحریر کریں۔ مولا نے انہوں نے کہا مولا کچھ بیان فرمائیں، تو مولا نے فقط اتنا کہا لا الہ الا اللہ شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں 8ویں شرط میں رضا ہوں۔ سبحان اللہ، تیرا کلمہ رضا کے بغیر مکمل نہیں۔ توجہ ہے نا سائیں؟ توجہ۔ اچھا ایک مولا کی کریمی بتاؤں سرکار، آگے ایک لمحہ سرکار، میرے خیال میں وقت بھی میرا مکمل ہونے لگا ہے، ایسے نا سرکار؟ مولا کا ایک صحابی ہے، وہ ہر سال مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ سرکار لطف آئے گا، بس ختم ہو گئی بات، اسی پر تمام کرنے لگا ہوں۔ مولا کی بھائی جان لالا جی، وہ مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے، تو جب گھر سے چلنے لگا نا، حالات خراب، تنگ دست ہو گیا، مقروض ہو گیا، بیوی نے کہا ہر سال جاتا ہے، اس سال ذرا جا کے نا اپنے بادشاہ سے کچھ کہنا کہ کوئی کرم نوازی فرمائے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بادشاہ سے گزارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جب سے جانے لگا ہوں صرف زیارت کی نیت سے جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں بہر کہ وہ کیونکہ حالات خراب تھے، وہ مولا کے پاس آیا، قدموں پہ ہاتھ، مولا کا چہرہ دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے۔ اب وہ وقت کے امام ہیں، امام رضا بادشاہ، شاہ خراسان نے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں معروف کوئی سوال ہے تو کر، کوئی تیرے پاس کوئی کچھ چاہتا ہے بولنا۔ وہ مولا وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہائے ہائے بابا جی، وہ مولا وہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تنگ دستی، مولا جانتے تو تھے لیکن ہم تک تو بہت بات پہنچانی تھی۔ سرکار وہ مولا وہ حالات ٹھیک نہیں، کچھ آ جائیں بسم اللہ، صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ۔ مالک کچھ حالات ٹھیک نہیں، کچھ عطا فرمائیں، کچھ عطا فرمائیں۔ اور بھائی یہ وہ دروازہ ہے، یہ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، لفظ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں سرکار آپ سے اتنا سفر کر کے، کچھ نہیں بلکہ سب کچھ عطا کرتے ہیں۔
اس نے کہا مولا کچھ، بادشاہ نے بس ایسے اشارہ کیا اور دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا معروف جاؤ وہ ہماری وہ ٹوٹی ہوئی نالین اٹھا لو۔ ٹوٹی ہوئی بابا وہ ہماری نالین اٹھا لو، جھولی پھیلاؤ اور اگلا فقرہ سنو۔ جو تنگ دست ہے وہ جھولی پھیلا کے اگلا فقرہ سنے۔ میں امام شاہ خراسان کا فضائل پڑھ رہا ہوں، کریمی پڑھنے لگا ہوں، والی مشہد کے کریمی پڑھنے لگا، جھولی پھیلا کے جو مقروض ہے جو بے گھر ہے وہ ہماری نالین اٹھاؤ۔ دل میں سوچ رہا ہے مانگا رزق تھا، مانگا رزق تھا، انہوں نے یہ نالین، اچھا لیکن حجت پہ یقین تھا، حجت خدا پر سرکار یقین تھا۔ اب توجہ، اب میری جانب دیکھیں گے، اگلا فقرہ پڑھنا نہیں دیکھنے کے ساتھ۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ سرکار وہ چلا، مولا کی نالین اٹھایا، نالین مبارک سرکار، اور اٹھایا اور یہ ایسے ایسے ایسے۔ اچھا ابھی بس یہ اس نے یہاں پہ لالا جی سینے سے دل سے مولا کی نالین مبارک کو لگایا، پھر سوچا اس جگہ سے بلند کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اس سے بلند میری گردن ہے، گردن سے بلند شانے ہیں، شانے سے بلند میرا سر ہے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ پھر یہاں پہ اور پھر سرکار اپنی پگڑی وہ جو امامہ تہمت وہ تہمت تھا وہ اتارا اور یہ ایسے رکھی اور یہ یہاں سے یوں مولا کی نالین کو باندھا۔ اب توجہ بھائی، اب توجہ، یہ یوں باندھا کس نے؟ معروف، نام کیا ہے مولا رضا کا صحابی نام معروف سرکار، یہ یہاں پہ سرکار یہ نالین اب جا رہا ہے گلی میں، سوچ رہا ہے مانگا رزق تھا مولا نے نالین، اچھا خیر ہے، اچھا خیر ہے، بس یہ یوں جا رہا ہے، یا سامنے سے ایک سوداگر آیا، آئے ہائے، بصرہ کا رہنے والا بہت بڑا تاجر، خوشبو کا تاجر، اس نے کائنات کی سب سے عجیب و غریب خوشبو کو سونگھا، وہ اس کے تعاقب میں چلا کہ یہ اچھا وہ نہ سب سے پہلے وہ جب اس خوشبو کو سونگتا وہ معروف کے سامنے آیا، اس نے سب سے پہلے اسے پتہ تو چل گیا کہ یہ خوشبو یہاں سے ہے، توجہ، ہائے ہائے، پھر وہ سوداگر تھا سرکار، اس نے کہا عبد خدا سلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا جی پاگل ہے، ہائے ہائے، وہ شکل سے تو بڑا عقل مند لگ رہا ہے، کام بے وقوفوں والے، بندے نالین، توجہ، بندے جوتی، اس نے تو جوتی کہا، ہم نے تو بادشاہ کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے، ہائے ہائے ہائے، آسان کیا آپ نے، اور جوتی بندہ پاؤں میں پہنتا ہے، عجیب بندہ ہے، تو نے یہ سر پہ باندھی ہوئی ہے۔ جو رضا کے نوکر نے جواب دیا، آپ اٹھ کے بولے یہ جھولی پھیلائیں، حق ادا نہیں ہوتا، سرکار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میری ہو تو پہنو، ہائے میری، بابا مرشد دعا چاہیے، میری ہو تو پہنو، کہتا ہے کس کی نالین ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے مرشد، بسم اللہ پڑھ کے اس نے پڑھا، یہ میرے مرشد میرے والی خراسان شاہ خراسان والی مشہد حضرت امام علی رضا علیہ السلام بادشاہ کی نالین مبارک ہے، نالین، بسم اللہ، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات، ختم، 1 منٹ اور سرکار، میرے بادشاہ کی نالین، اچھا یہ وہ مولا کی نالین، اسی وقت دیکھ کے کہتے بیچے گا، بیچے گا، اب وہ اسے پتہ چلا کیونکہ میں نے تو رزق مانگا تھا، اب مولا کا نوکر چوڑا ہوا، سینہ پھیلا کے، وہ کہتا ضرورت تو نہیں ہے مگر اگر موڈ بن گیا تو پھر بیچ لیں گے، بندہ بے نیازی کے ساتھ، کوئی لوڑ نہیں، مگر اگر تو کہتا ہے کوئی اچھی دام قیمت مل گئی تو بابا پھر کوئی موڈ بن گیا تو پھر بیچ لیں گے۔ اس نے کہا یہ سامنے دیکھتا ہے یہ نالین ہے، یہ سامنے دیکھتا ہے یہ قطاریں ہیں، یہ قطاریں 100 اونٹ عنبر اور کستوری کے لدے ہوئے ہیں،
ہائے 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 100 اونٹ صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ. آؤ جی آؤ جی آؤ جی. بسم اللہ یا علی مدد. ٹھیک ہو سرکار؟ خیریت ہے یا علی مدد. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ذاکر حبیب ابن مظاہر جناب زوار حبیب رضا حیدری صاحب تشریف لے آئے. مالک سفر بے خطر فرمائیں. ختم ہو گئی بات سرکار. قیمت مل گئی تو بابا ختم سرکار. قیمت مل گئی تو وہ کہتا ہے یہ 100 اونٹ ہیں امبر کستوری کے لدے ہوئے. قیمت کیا ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں اگر انہیں بازار میں جا کے فروخت کرے گا تو تیری 7 نسلوں سے ختم نہیں ہوگی. اور جب چلنے لگا تو مولا نے بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ جو ہماری نالین ہے اس کے صدقے سے تجھے اتنا رزق عطا ہوگا کہ تیری 7 نسلیں بھی کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا. نشانیاں ملی کہ مولا نے بھی 7 کا وعدہ کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا نے بھی 7 نسلوں کا ہی تو وعدہ کیا تھا. سرکار سودا طے ہوا. توجہ. اس نے مولا رضا بادشاہ کی نالین بالکل ہلکے داموں میں بیچی. توجہ بھائی توجہ بھائی توجہ بھائی. ختم ہو گئے بات دعا لینے لگاؤ. سرکار بیچی. اس نے عبداللہ کو دی. وہ سرکار قطار لی. اس نے جا کے بیچی. رزق اپنا وصول کیا. اب کیا کیا عبداللہ نامی شخص نے کیا کیا؟ مولا کی نالین. توجہ. مولا کی نالین عبداللہ نے معروف سے لی اپنے سر پہ باندھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدھا مولا کی زیارت کے پاس آیا. مولا جانتے تھے لیکن ہم بے علموں کا قبلہ حیدری صاحب علم بڑھانے کے لیے 8ویں تاجدار ولایت نے عبداللہ سے سوال کیا عبداللہ ہماری نالین تیرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ کہا مولا میں نے معروف سے خریدی ہے. اس وقت رضا بادشاہ نے کہا عبداللہ یہ سودا کب اور کہاں پہ ہوا؟ مولا کچھ لمحے پہلے جنگل میں ہوا. رضا نے کہا تو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا ہے. جیو صدا سلامت رہو. ہاتھ اونچے چاہو ہے تو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. مجھے آل محمد کی عزت و طہارت کی قسم ہے میں روایت غلط پڑھوں آل محمد میری شفاعت ہی نہ فرمائے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن. جب عبداللہ نماز پڑھتا تھا. عبداللہ نماز مولا کا صحابی ہے مولا کا ماننے والا ہے نماز کا پابند ہے نماز پڑھتا تھا. رکھو کسی بھی مجتہد کے سر پہ قرآن کہ مولا کی نالین اتار کے پڑھتا تھا. بیٹھے ہو چلے گا؟ نہیں بھائی نہیں. کسی نے ثابت نہیں کیا. ہمیشہ محمد سرکار امام رضا کی نالین مبارک عبداللہ کے سر پہ ہوتی تھی. تو پھر افتخار حسینی بابا یہ جملہ حیدری صاحب کہنے کا حق رکھتا ہے. تکبیر کہتا ہے تو نالین سر پہ ہے. قیام کرتا ہے تو نالین سر پہ ہے. رکوع کرتا ہے تو نالین سر پہ ہے. سجدے میں جاتا ہے تو نالین سر پہ ہے. تشہد میں بیٹھتا ہے تو سرکار اس وقت بھی نالین سر پہ ہے. تو پھر بندے کا بچہ بن وہ 14 کو بھونک کے نہ مر. اور رضا کی نالین عبداللہ کی نماز میں آ سکتی ہے تیری میں علی کا نام بھی نہیں آ. جو جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے. مالک قبول فرمائے. سیدہ سلامت رکھے. بس اتنا ہی پڑھنا تھا. ایک کا ایک جملہ ہے عبادت کی تکمیل کے لیے کیونکہ شہادت کا دن ہے. میں اپنے بزرگوں کو یقیناً یہیں پر منبر دے کے چلا جاتا. مجلس مکمل اس وقت نہیں ہوتی جب تک وہ راضی نہیں ہوتی جو شام سے سفر کر کے آتی ہے. جزاک اللہ. ڈگری آپ کے ہائے قبول فرمائے. سیدہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ معجزہ ہے علی کی بیٹیوں کی موجودگی کا. ابھی آپ اشش فضائل میں کر رہے تھے. ابھی ایک نام آیا ادھر آنکھ نم ہوئی. جرت نہیں قبلہ جرت نہیں طاقت نہیں بساط نہیں کہ میں آپ کو بی بی کا بازار پڑھ کے سناؤں. میں آپ کو بی بی کا دربار پڑھ کے سناؤں کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے.
وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے۔ عزاداران قافلہ کربلا سے چلا، 36 شہروں سے 72 بازاروں سے گزرا۔ ایک روایت قافلہ گزرا، عزاداران نے بالکل مختصر سی قریب سے ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ ابا قافلہ گزر گیا، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ اتنا سفر ہے جو علی کی بیٹیوں نے کیا ہے، کربلا سے لے کے شام تک میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ عزاداروں لے آؤ قرآن میرے سر پر رکھو۔ قبلہ حیدری صاحب مصائب کی دنیا کا بہترین مداح خان ہے، میں غلط پڑھ مجھے یہیں پر روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا قافلہ گزر گیا، مجھے عزت حسین کی قسم ہے 1 مہینہ گزرا، بابا 2 مہینے گزرے، قافلہ گزرا 3 مہینے گزرے، قافلہ گزرا ماتمیوں ماتم کر کے فکرہ سننا عالیہ کی غربت کا، اتنی ہائے کرو شام والی مخدومہ آپ کی ہائے کی گواہ بن جائے، قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنی ہی آل محمد کے لیے ہے۔ عزاداروں قافلہ گزرا مہینے 3 گزرے، قافلہ گزرا مہینے 5 گزرے، قافلہ گزرا مہینے پورے 6 گزر گئے۔ علی کی بیٹیوں کی چادروں کو رونے والوں، عزاداروں 6 مہینے گزر گئے۔ قافلہ گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں تو رابی صاحب اسی بازار شام میں آیا، اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے۔ ایک دکاندار سے کہتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور اور چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا، رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے، اور آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا، اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو، کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے، کسی پہ سکینہ کا خون ہے، کسی پہ اکبر کی ماں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔